قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سارے دنوں کے بعد آج آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ صحت کے لحاظ سے تو مجھے ڈاکٹروں نے بھی منع کر رکھا تھا، میں نے مولانا علی صاحب سے کہا تھا جمعہ آپ خود پڑھا دیں۔ زندگی پر چونکہ اعتبار نہیں، دنیا میں سب سے بڑی بے اعتباری چیز زندگی، نہ جانے کس وقت اجل آ جائے اور قبر میں جانا پڑ جائے۔ حق ہے، مناسب سمجھا کہ دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے میں کہہ دوں، خطبہ اور نماز مولانا پڑھا دیں گے۔ میں ابھی پاکستان سے اینجیوگرافی وغیرہ دل کی کرا کے کافی تکلیف تھی مجھے، کل ہی پہنچا ہوں۔ ابھی دو چار دن پہلے 22 رجب کی تاریخ گزری، چاند کی 22 تھی۔ کچھ لوگ چاند کی 22 کو ایک ختم دلاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے کنڈوں کا ختم۔ پتہ نہیں آپ حضرات میں سے کچھ ساتھی جانتے ہیں کہ نہیں، کنڈوں کا ختم۔ یہ کنڈے نہ تو عربی کا لفظ ہے، نہ ہی فارسی کا لفظ ہے، نہ ہی اردو کا لفظ ہے، اور دین ہمارا سارا عربی میں ہے۔ یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ پہلے جمعے میں بات کہی تھی کہ جس چیز کے نام کے اندر عربی کا نام نکل جائے تو سمجھنا کو گڑبڑ ہے، اس لیے کہ ہمارا دین پورا عربی میں۔ یہ کنڈا لفظ پنجابی ہے، عربی نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین عربی کا حصہ نہیں، یہ پنجابی کا حصہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق، یہ امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں۔ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں، اور حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے۔ کو میری بات یاد رہے گی؟
امام زین العابدین کا نانکا جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہے، دادکا جو ہے یہ حضرت علی کی اولاد ہے۔ جس بندے کا نانکا ابو بکر صدیق کا ہو اور دادکا حضرت علی کا ہو، وہ بندہ ہم سب کا ہے۔ امام جعفر صادق ہم سب کے، لیکن اس ختم میں ایک تو پنجابی ہے، جب پنجابی ہے تو پھر دین عربی سے تعلق نہیں، پنجاب میں ایک نبی بھی ہوا ہے اور وہ پنجابی نبی تھا، اسلامی نبی نہیں تھا، اللہ کا نبی نہیں تھا۔ پنجاب کی دھرتی ایسی ہے کہ جس میں نئے نبی بھی پیدا ہوتے ہیں، نیا دین بھی پیدا ہوتا ہے اور لوگ ماننے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ بڑی زرخیز زمین ہے ہماری۔ پھر اس کنڈے میں ایک رسم بڑی عجیب ہے کہ یہ اندھیرے میں سورج نکلنے سے پہلے گھروں میں بلا کر ختم پڑھ کے مٹھائیاں کھلا دی جاتی ہیں، دن نہیں ہونے دیا جاتا۔ اب جب ہم نے راز ڈھونڈا کہ یہ اندھیرے میں کیوں کھلا دیا جاتا ہے، دن کو کیوں نہیں ہوتا، دین ہمارا تو چٹا ہے، ظاہر ہے، باہر ہے، سورج کی طرح چمکتا ہے، دین میں کوئی چیز چھپی چھپائی نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے، دین میں کوئی چیز چھپی چھپائی ہے؟ میرا تو ایمان نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو کوئی چیز نہ چھپائے امت سے، نہ گھر کی نہ باہر کی، ہر چیز امت کے سامنے ظاہر کر دے، اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ، بتا، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب نے تجھے بتایا ہے۔ پتہ یوں چلا جب کھوج نکالی، تسی تے کھوجیاں لے کام نہیں کر دیو، اسی کھوجیاں لے کام بھی کرنے۔ وہ چور کے دروازے تک جاتے ہیں کہ یہ چوری نکلی کہاں سے، تو معلوم ہوا کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ کیا ہے؟ زور سے، حضرت امیر معاویہ کی خوشی میں لوگوں نے اس وقت مٹھائیاں بانٹی، اور وہ بھی اندھیرے میں کہ باہر نکل کے اگر مٹھائی بانٹیں گے تو قتل و غارت ہوگی، لوگ ماریں گے، کہ صحابی کی موت پر خوشیاں منا رہے ہو۔ اب جو لوگ صحابیوں کی موت پر خوشی مناتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اندر مٹھائی باہر بیٹھ کے کھائی، باہر نہ بانٹی تاکہ ہمیں کوئی مارنے نہ آ جائے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن، سمجھ رہے ہو میری بات؟ اب حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ صحابہ کرام میں سب سے یتیم مسکین 1,40,000 صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کی ہستی ہے کہ ہر کتا بلا، جاہل سے جاہل بندہ بھی ان کو بھونکنا شروع ہو جاتا، ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے جس کو پتہ بھی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو سفیان جب پہلے تھے کافر تھے، جب مسلمان ہو گئے صحابی بن گئے، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو صحابی بن گئے۔ یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے۔
حضرت ابو سفیان بنو امیہ، کیا؟ یہ یاد رکھنا میرا لفظ، قریش قبیلے کی 8 یا 10 شاخیں تھیں، ہر قبیلے کی آگے شاخیں ہوتی ہیں۔ قریش کا قبیلہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، جس کی 8 یا 10 بڑی شاخیں تھیں۔ سب سے بڑی شاخ تھی بنو ہاشم، کیا؟ زور سے بولے، بنو ہاشم، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے۔ دوسری شاخ تھی بنو امیہ، امیہ بیٹے ہیں عبد الشمس کے، عبد الشمس بیٹا ہے عبد مناف کے، اور عبد مناف ابا ہے حضور کے دادا ہاشم کا۔ محمد زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے زور سے، ابن عبداللہ، میرے پاک نبی کے ابا کا نام عبداللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام نہیں آتا، 1000 دفعہ یاد کرایا ہے، عبد المطلب، کیا؟ عبد المطلب، عبد المطلب کے ابا کا نام ہاشم۔ یہاں تک جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، نبی کے پردادا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آپ اپنے باپ سے واقف ہو نہ ہو، دادا سے واقف ہو وہ نہ ہو، پردادا سے واقف ہو وہ نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا سے، دادا سے، پردادا سے واقفیت ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے وہ دنیا میں واحد خاندان ہے جس میں ملاوٹ کوئی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے خاندان آنے ہیں، اللہ نے سب سے بہترین خاندان میرا بنایا، چنا اللہ نے خاندانوں کو۔ پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، ان 8-10 شاخوں میں سے، جن کے سر پر اللہ نے عزت کا تاج رکھا۔ پھر ہاشم کی نسل سے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ہاشم کے ابا کا نام تھا عبد مناف، یہ عبد مناف کی نسل سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا عبد الشمس، عبد الشمس کا بیٹا ہوا امیہ، اور امیہ کا بیٹا ہوا حضرت ابو سفیان۔ ابو جہل یہ قریش کا تیسری ایک شاخ تھی، بنو مخزوم جس کو کہا جاتا، ابو جہل اس میں سے تھا۔ لوگ کہتے ہیں ابو جہل حضور کا چاچا تھا، لوگ کہتے ہیں ابو سفیان حضور کے چاچا تھے، نہیں، یہ دادا پوترے آگے رشتے میں تھے۔ حضور کے چاچوں میں کسی کا نام ابو جہل نہیں تھا، حضور کے چاچوں میں کسی کا نام ابو سفیان نہیں تھا، یہ داد پوترے رشتے۔ مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی ابو سفیان نے کی، بنو امیہ کے خاندان میں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دشمنیوں کے باوجود اللہ پاک نے سب سے زیادہ مسلمان بھی اسی خاندان سے پیدا کیا۔ کہتے ہیں نا جہاں دشمن ہوتا ہے نا وہاں پھر اللہ اور اللہ کا رسول بھی دلوں پہ روشنی ڈالتا کہ دشمنوں کے دل قابو کرو۔ آپ آج سن کے حیران ہوں گے کہ جب صحابہ کرام نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، مکہ سے تنگ آ کر کافروں سے، ابو سفیان کے ظلم سے، ابو جہل کے ظلم سے، ان مہاجرین میں صرف ایک بنو ہاشم کا مہاجر ہے،
جو حضور کے خاندان کا. باقی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بنو امیہ کے خاندان کی، اور وہ بھی حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نام یاد رکھنا، میں آگے چل کر اس پر بات کروں گا. حضرت جعفر طیار، توئی کے ساتھ طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی. یہ ایک تھے بنو ہاشم کے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. باقی مہاجرین میں زیادہ تعداد بنو امیہ کی، اور دشمنی میں بھی سب سے آگے تھے. اگر میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ابو جہل نے اتنی دشمنی نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ابو سفیان نے کی. لیکن اللہ نے ابو جہل کو ایمان نہیں دیا، اللہ نے ان کو ایمان دیا. ان کی گھر والی تھی ہندا، جس کا نام ہے. یہ بھی اپنے گھر والے کی طرح سب سے بڑی نبی پاک کی دشمن تھی. یہی وہ خاتون ہیں کہ جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا، کلیجہ نکالا، آنکھیں نکالی، کان نکالا، ٹکڑے کرائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہندا جہاں نظر آ جائے اسے قتل کر دو. کچھ لوگ ایسے تھے دشمنی رسول میں اتنے آگے کہ نبی پاک کا آرڈر تھا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، چاہے کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپے ہوئے ہوں پھر بھی مار دو ان کو، جن میں ہندا کا نام بھی تھا. لیکن اللہ کی شان ہے، جب مکہ فتح ہوا تو یہ ابو سفیان بھی ایمان لے آ کر حضرت ابو سفیان بنے، اور وہ ہندا بھی برقع پہن کر پردہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں میں جا بیٹھی. رحمت والے نبی نے جب اس کی آواز کو سنا، اچھا یہ نبی پاک کی ساس بھی ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اور یہ ابو سفیان حضور کا سسر بھی ہے. اتنی بڑی دشمنیوں کے باوجود آپ اور میں ہیں جو دشمن کو بیٹی دینے کو تیار نہیں، لیکن یہ اتنے بڑے دشمن تھے نبی کے. نبی علیہ السلام نے اس کی بیٹی سے شادی کی، اور اس رشتے نے دشمنی کی کمر کو توڑ دیا. یہ بڑی حکمتیں ہیں اللہ کی کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دشمنوں کی بیٹیوں کو اللہ نبی کے گھر میں لایا. اور اللہ کی شان ہے، یہ ابھی کافر تھے، مسلمان ہی نہیں تھے. ایک بار حضور نے فرمایا جس کو میں نے بیٹی دی وہ جنتی، جس کی بیٹی میرے نکاح میں آئی وہ بھی جنتی. اب شش و پنج میں تھے لوگ کہ یہ تو دشمن رسول ہے، اور نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ جس کی بیٹی میرے گھر میں آئی وہ بھی جنتی. یہ کیسے جنتی ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے تو حضور کے چاچا تھے حضرت عباس، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی. اور چاچا بھی یہ رشتے میں ایسے تھے کہ ان کی ماں الگ تھی، حضرت عبداللہ کی ماں الگ تھی، باپ ایک تھا. حضور کے چاچا پتہ ہیں کتنے تھے؟ نہیں پتہ جی؟
10 مورخین نے 12 لکھے ہیں، 2 کا نام تاریخ والوں نے بیان نہیں کیا، 10 کے نام تاریخ والوں نے بیان کیے ہیں، ان کی پوری ہسٹری بیان کی گئی، 2 کے ذکر سے تاریخ خالی۔ اگر زیادہ نہیں یاد کرو تو اتنا یاد کر لو کہ 10 تھے۔ عبد المطلب نے، حضور کے دادا نے منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے گھر میں ہو گئے تو ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں حضرت اسماعیل کی طرح قربان کر دوں گا۔ اب جب 10 ہوئے تو ان میں سے اب ایک کو قربان کرنا ضروری تھا، منت مانی ہوئی تھی۔ یہ تے تسی ایسی نہیں ہے جڑے منت من لئیے تے پوری نہ کریے۔ ایک عورت دعا کر رہی ہو، اللہ مینوں پتر دے، میں تیرے آسمان جڈی وڈی روٹی بنا کے نہ غریباں نوں کھواواں گی۔ اللہ نے بیٹا دے دیا۔ کسی نے کہا منت تو پوری کر، اس نے کہا میں تے ایویں ہی اللہ نوں کہسی بھلا آسمان جتنی بھی کوئی روٹی بنا سکدا ہے، ایڈا وڈا توا کتوں لیاواں گی جتے روٹی پکاؤں۔ بھئی آپ رب نوں بھی ذرا چکر دینا سی، سمجھ آئی، چکر دیتا ہے۔ جب اللہ کے لیے منت مانی گئی تو اس منت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ منت کو پورا نہیں کرتا تو 3 روزے رکھے یا 10 غریبوں کو روٹی کھلائے یا 10 غریبوں کو کپڑے پہنائے، یہ قرآن کا اصول ہے، یہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ اگر منت کو پورا نہیں کرتا، منت کا اگر روزے کی نیت کی کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں روزہ رکھوں گا، تو شریعت نے کہا ہے کہ وہ روزہ واجب ہے اس پر رکھنا، اس لیے کہ اس نے منت کی نیت سے روزہ رکھا ہے، واجب ہوگا۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ فتح مکہ والے دن ابو سفیان کو پکڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس لائے اور کلمہ پڑھوایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر خود ہی حضرت عباس نے حضور سے کہا، چاچا بھتیجا تھے لیکن رشتہ بڑا عجیب تھا۔ ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں، ایمان کی عقیدہ بنے گا آپ کا۔ حضرت عباس بڑے تھے، حضرت عبداللہ سے بھی بڑے تھے، آپ کی میری زبان میں جیسے تایا کہا جاتا ہے۔ لیکن ادب و احترام کا رشتہ اتنا تھا کہ یہ نبی تھے، وہ امتی تھے، یہ استاد تھے، وہ شاگرد تھے، یہ امام تھے، وہ مرید اور مقتدی تھے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت عباس سے پوچھا، آپ بڑے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کیا پوچھا؟ میری بات سمجھ نہیں رہے آپ بڑے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا مقصد تو عمر میں تھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے، لیکن اس نے سوال ایسا کیا، آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے بڑا عجیب ایمان کا جواب دیا، کہا بڑے وہ ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ نہیں سمجھ آیا ہوتا تو سبحان اللہ تو کہہ دیتے، بڑے وہ ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، زور سے زور سے زور سے زور سے، مزہ نہیں آیا، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جمعے والے دن کا درود سیدھا روزے میں پہنچتا ہے، سیدھا۔ باقی دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے لاتے ہیں، لیکن جمعے والے دن کو مجھ پر درود پڑتا ہے تو سیدھا، اس لیے جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی جو چاہتا ہو کہ اس کی جنت میری جنت کے قریب ہو؟ ہے کوئی تم میں سے جو چاہتا ہو کہ میری جنت کے قریب اس کی جنت ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے جو نہیں چاہے گا؟ ارشاد فرمایا جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہاری جنت میری جنت کے قریب ہو جائے گی۔
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے کا سردار ہے، آپ اس کو کوئی انعام دیں تاکہ یہ آپ کے دربار سے خوش ہو کے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات کی بارش کر دی، ایک انعام نہیں، سینکڑوں انعامات۔ اور جو سب سے بڑا انعام فرمایا جاؤ مکے والوں کو کہہ دو آج ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، جو اللہ کے گھر میں آ گیا اس کو پناہ مل جائے گی، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ جناب ابو سفیان نے عرض کی کعبے کی جگہ تو بہت چھوٹی سی ہے، مکہ بڑا ہے، کتنے بندے آئیں گے؟ اب انعامات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہم اس کو بھی پناہ دے دیں۔ کہاں کعبہ، کہاں ابو سفیان کا گھر؟ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے۔ توجہ دینا میرے اس نقطے پر، اللہ کے گھر کی شان اور مرتبے کی اس دھرتی پر کوئی جگہ نہیں جو اس کی شان ہے۔ بے شک اگلا ہمارا ایمان ہے، ہم کہتے ہیں کہ کعبے میں اللہ بیٹھا نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے کے اندر موجود ہیں۔ پہلی بات ہے مقابلہ نہیں، اگر مقابلے بازی کی بات آ بھی جائے تو ہم کہیں گے کہ نبی پاک کا روضہ کعبے سے افضل ہے، اس لیے کہ وہاں نبی پاک موجود ہیں، کعبے میں اللہ موجود نہیں۔ وہ اللہ کا گھر کہنے کو ہے لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں۔ پھر ابو سفیان بولے میرا گھر بھی چھوٹا سا ہے، مکے میں تو بہت لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر میں بھی بیٹھ گیا، ہمارے مقابلے میں نہ نکلے، اپنے ہی گھر میں بیٹھ گیا ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ گویا کہ مکے کا ہر گھر کعبے کی طرح محترم، معزز، شان والا، عزت والا، کہ نبی پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے مقابلے میں نہ نکلا، چاہے دشمن بھی ہے، توجہ دینا اس بات پر، چاہے دشمن بھی ہے لیکن ہمارے مقابلے میں تلوار لے کر نہیں آتا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ بات آج تک مکے میں وہی ہے کہ مکہ امن کا گہوارہ ہے، آپ مکے میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا مکے کے گھاس کو بھی آپ نہیں توڑ سکتے، مکے کے درخت کی ٹہنی اور پتے کو آپ نہیں توڑ سکتے، مکے میں اڑنے والے کبوتر اور شکار کے پرندے کو بھی آپ شکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہاں مکے کا انسان محترم ہے مکے میں آ جانے والا جانور اور پرندہ بھی محترم۔ اللہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ہندا پردے میں آ بیٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا۔ اب وہ جو بولی تو حضور پہچان گئے، کہا ہندا ہے؟ رو کے کہنے لگی جی ہندا ہوں۔ کیسے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ کہا کلمہ پڑھنے آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد
پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب حضور نے پوچھا ہندا بتا اب تیرے دل کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، زور سے زور سے زور سے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جتنی نفرت مجھے آپ سے تھی دنیا میں کسی انسان سے نہیں تھی، لیکن آج کلمہ پڑھنے سے جتنی آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے کسی اور کی محبت نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اسے ایمان کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مکان سے، کوٹھی سے، بلڈنگ سے، پیسے سے، تجارت سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ کامل مومن وہ ہے جو مجھ سے ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ فتح مکہ کے بعد 3-4 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان 20-21 سال کا، بعض لوگوں نے 16 سال لکھا ہے لیکن اکثر علماء کا قول ہے 20-21 سال ہے، یہ جناب ابو سفیان کا بھتیجا تھا، عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی دن یہ بھی مسلمان ہوا اور حضور نے اس کو مکے کا گورنر بنایا، مکے کا۔ اور مزے کی بات ہے حضور نے فرمایا 1 دن کا 1 درہم تیری تنخواہ ہوگی، 1 روپیہ، 1 ڈالر 1 دن کا تیری تنخواہ ہوگی۔ اور اسے کہا کہ تم سے بڑے بڑے اچھے مکے میں لوگ پڑے ہوئے تھے، لیکن جانتے ہو میں تمہیں گورنر کیوں بنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ تمہارے ٹبر اور تمہارے خاندان کے اندر اقتدار اور کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو کنٹرول کرنا، مساوات قائم کرنا، عدل کو قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا، یہ تمہارے خاندان کی صفت ہے۔ اور حضرت ابو محذورہ کو مکے کا مؤذن بنایا، یہ 13 یا 14 سال کا بچہ تھا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ 13-14 سال کا بچہ جب تک بالغ نہ ہو وہ اذان نہیں کہہ سکتا۔ اذان کے لیے بلوغت شرط ہے، امامت کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، بچے کی اذان نہیں ہے۔ 14 سال سے کم عمر کے بچے کی نماز تراویح کی امامت بھی نہیں ہے، نوافل کی امامت بھی نہیں ہے، وہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ لیکن یہ نوجوان حضور کے پاس آیا تو حضور نے اس کو مؤذن بنا دیا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت بلال مدینے کے مؤذن تھے، ان کا نام تھا ابو محذورہ۔ کیا؟ بخاری شریف، مسلم میں سب میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا کہ آج اوپر چڑھ کے اذان کہے۔ زور سے سبحان اللہ کہہ دو، زور سے زور سے، ثواب ملتا ہے۔ حضرت بلال کو کعبے پہ چڑھا دیا، قیامت تک آنے والی امت کو پتہ چلے کہ یہ کالے رنگ والا اللہ اور اللہ کے رسول کو اتنا محبوب ہے کہ کعبہ اس کے پیروں کے نیچے ہے یا کعبے کے بھی اوپر۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی پر کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اگر کوئی محنت کر لے انسان ہو کر بھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا۔ کافر دیکھ رہے تھے کہ اس کالے رنگ والے کو مکے میں ہم نے اتنا مارا، آج یہ کعبے پہ چڑھ گیا۔ تو یہ حضرت ابو محذورہ جو ابھی حضرت نہیں بنے تھے، یہ کافروں کے بچوں کے ساتھ مل کر حضرت بلال کی نقل کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ بچے نقل کر رہے ہیں، صحابہ کو فرمایا جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔
اب سارے بچے بھاگ گئے، یہ اکیلا کھڑا رہ گیا، بے خوف بے خطر کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑ کے ادھر لاؤ۔ اب حضور کے پاس لایا گیا، مسلمان نہیں تھا اس وقت، اذان کی نقل کر رہا تھا۔ ہے کبھی کبھی اللہ والوں کی، اللہ کی کسی چیز کی بندہ نقل کر لینا تو وہ نقل اصل سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اور ایک بات یہاں کہہ دوں کہ ہر چیز کی نقل کرنا قانون میں جرم ہے، لیکن میرا دین ایسا ہے کہ اس دین میں نقل ثواب بنتی ہے۔ اور نقل کس کی کرنی ہے؟ کملی والے کی۔ زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کملی والا قدم کس طرح اٹھاتا ہے اس طرح اٹھا، کملی والا ہنستا کس طرح ہے اس طرح ہنس، کملی والے روئے کس طرح اس طرح رونا سیکھ، کملی والے سوئے کس طرح اس طرح سونا سیکھ، کملی والے نے گفتگو کیسے کی، رشتے کیسے نبھائے، امام کیسے بنے، استاد کیسے نقل کرتا۔ نبی کی نقل دین ہے، باقی ہر نقل جرم ہے، نبی کی نقل دین اور ثواب بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا کس طرح نقل کر رہا تھا، سنا مجھے؟ اب حضور کے سامنے نقل کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، نقل کر رہا ہے۔ جب کہا نا اشہد ان محمد رسول، میرے پاک نبی نے رحمت والا ہاتھ سینے پہ مارا، بس ہاتھ مارنے کی دیر تھی کہ سینہ ایسا کھلا، وہیں بیٹھ گیا، کملی والا کلمہ پڑھا۔ اللہ نے دل کی دنیا کو ہی پھیر دیا۔ اب یہ نقل کر رہا ہے، حضور نے اسی ٹائم کہا جا مکے میں اذان کہنا، آج کے بعد میں نے تجھے یہاں کا مؤذن بنا دیا۔ یہ خصوصیت ان کی تھی کہ نبی پاک نے 13-14 سال کے بچے کو مؤذن بنا دیا۔ وہ اکیلا تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بچہ ملتا ہے جس کو حضور نے مؤذن بنایا۔ اس لیے کہ اذان، امامت، مصلی، منبر یہ دین کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ مصلی اور منبر پر ہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کہ ہر نتھو خیرہ آ جائے، نہ 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 نہ، یہ شعائر اللہ ہیں۔ مینار، محراب یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ مسجد یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، یہ صرف مسلمانوں کی۔ کافر اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا، سمجھ رہے ہو؟ قادیانیوں نے عبادت خانے بنائے، نام مسجد رکھا، محراب بنائی، منبر رکھا، ساتھ مینار بنائے۔ علماء نے عدالت میں کیس کر دیا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ تو دین اسلام کا حصہ ہے، یہ لوگ دین اسلام کے حصے دار ہی نہیں ہیں، یہ تو پرائے ہیں، یہ کیسے مینار بنا سکتے ہیں، محراب اور منبر بنا سکتے ہیں؟ کوئی حق نہیں ہے ان کو۔ عدالت نے فیصلہ کر دیا مسلمانوں کا حق ہے یہ، اس لیے کہ یہ شاعر اللہ، اللہ کی نشانی ہے، صرف مسلمان کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ ایک دفعہ بڑی پرانی بات ہے، افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں ایک کیس ہوا، قبرستان مشترک تھا، تو قادیانیوں کا بھی کوئی مر جاتا تھا تو اسی قبرستان میں، اور مسلمانوں کا کوئی فوت ہو جاتا تھا تو وہ بھی اسی قبرستان میں۔ تو وہاں کے سپریم کورٹ میں کسی مسلمان نے کیس کر دیا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے قادیانی، لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو قبرستان کی جگہ الگ دے، اور جتنے مردے دفن ہیں، چاہے ہڈیاں ہیں یا نہیں ہیں، یہاں سے نکالو۔ یہ عجیب کیس تھا، عدالت کافروں کی۔
ہمارے 3-4 بزرگ جسٹس مولانا تقی عثمانی، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، آمین کہہ دیں۔ آپ کا تو چونکہ علماء کی طرف آنا جانا نہیں، ہماری نظروں میں اس وقت شاید دنیا میں ان سے بڑا کو قرآن و سنت کو جاننے اور سمجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نصیب کیا ہے پاکستان کی دنیا کو اتنا بڑا عالم۔ یہاں کتنی دفعہ آئے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں نے ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں جا کے کیس لڑا، مہینوں تک چلتا رہا وہ کیس۔ آخر وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کو یہاں سے نکالا جائے اور ان کا قبرستان بھی الگ بنایا جائے۔ مسلمان کے قبرستان میں صرف مسلمان دفن ہو سکتا، قادیانی نہیں۔ یہ شاعر اللہ میں سے یہ چیزیں ہیں۔ حضرت ابو محذورہ کو حضور نے مؤذن بنا دیا اور وہ مؤذن رسول کہلائے مکے میں۔ مدینہ میں حضرت بلال تھے، آپ حضرات کو تو شاید نہ پتہ ہو، ایک اور تھے حضور کے مؤذن، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا تھے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ نابینا امامت ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس بیچارے کو تو اپنے جسم اور کپڑوں کے پاک ہونے کا پتہ ہی نہیں کہاں پلیتی لگی ہے کہ وہ نماز پڑھا دے مصلی پہ۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہاں اگر کوئی نابینا اپنی طہارت کو، پاکیزگی کو، پلیتی کو خوب جانتا ہے اور وہ بڑا عالم دین ہے، بڑا متقی ہے، تو آپ اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیں، پیچھے نماز پڑھ لیں۔ ورنہ عام نابینا آدمی جسے آپ اور میں حافظ صاحب کہہ رکھتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ مصلی پہ آنکھوں والا چاہیے۔ کون چاہیے؟ زور سے، یہ آنکھیں بھی ہوں، یہ آنکھیں بھی ہوں، یہ آنکھیں بھی ہوں، یہ ہیں اور یہاں کا اندھا ہے، یہ ہیں اور یہاں کا اندھا ہے، تو وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ مصلی رسول ہے۔ تیرا میرا مصلی نہیں ہے، یہ مصلی رسول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نابینا صحابی تھے کہ خود نبی پاک ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیتے۔ توجہ ہے؟ اور یہ وہ نابینا صحابی ہیں، صدقے جائیں اللہ کے قرآن پر، کہ ان کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو محبت سے ڈانٹ دیا۔ نبی کو اللہ اپنی محبت سے ڈانٹتا ہے، جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے نا وہاں ڈانٹ اور قسم کی ہوتی۔ حضور بیٹھے تھے کعبے میں، ابو جہل اوروں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں یہ نبی نہ آ گئے۔ زور سے کہہ دے رضی اللہ تعالی۔ تو آ کے حضور کے ساتھ بیٹھ کے، پھٹے ہوئے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، غریب پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں ابو جہل بولا، کافروں کے سارے سردار، اسے اٹھاؤ یہاں سے، اسے اٹھاؤ یہاں سے، اگر یہ بیٹھے گا تو ہم نہیں بیٹھتے۔ کہاں سردار اور کہاں ایک دیہاتی، نابینا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اٹھا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ سوچی کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا اپنا ہے نا، میں ان کو دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ جو دائی ہے نا، یہ دعوت والے نکلے ہوئے ہیں، یہ سبق ان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ حضور نے تو یہ سوچا کہ یہ تو میرا اپنا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، خیر ہے، یہ جن کو میں دعوت دے رہا ہوں ان کو بٹھاؤں، ان کو سمجھاؤں، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ حضور نے اس نابینا صحابی سے کہہ دیا، عبداللہ
تو تھوڑی دیر کہیں اور بیٹھ جا تاکہ میں ان سے گفتگو کر لوں۔ اب اس غریب کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اٹھ تو گئے چپ کر کے، اس لیے کہ نبی کے سامنے بول تو سکتا نہیں، بولتا ہے تو دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ایک ہی تو ذات ہے نبی کی جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ نبی کی بات پر آپ اور میں بھی جتنے بیٹھے ہیں کبھی تو نہ کیا کرنا، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ اٹھ کے وہاں جا بیٹھے دور، اتنے میں جبریل آ گئے۔ پوری سورت ہے قرآن میں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمی نبینے کو کہتے ہیں جس کی یہ آنکھیں روشن ہو۔ یہ نبینوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، جب آیا میرے نبی کے پاس وہ نبینا، ہے وما یدریک لعلہ یزکا، میرا سونا نبی تینوں پتہ نہیں سی ایڈا دل کتنا صاف میں کیتا، میں تے چمکا کے بھیجیا ہے تیرے کولوں، میں تے دیاں میلا لا کے تیرے کول بھیجیا ہے۔ اس کے اندر میل کوئی نہیں تھی، باہر بے شک پسینہ تھا، ہائے کاش کہ تو جھانک کر سونگتا اس کے اندر کتنی خوشبو ہے، تو نے اس کو اٹھا دیا۔ جب جبریل قرآن کی آیت لے کے آئے تو حضور اٹھے، سیدھے جہاں وہ نبی نہ بیٹھے حضور جا کر بیٹھ گئے۔ عبداللہ معلوم ہوتا ہے تو نے دل میں میری بات کی ناراضگی کی، کہا یا رسول اللہ صدقے جاؤں میں ناراض ہو سکتا ہوں، کہا اگر تو نہیں ہوا تو اللہ کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ جب بھی وہ زندہ رہے، جب تک جب حضور کی خدمت میں آتے تو حضور لوگوں کو اٹھا دیتے، بابا یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے بھی ڈانٹ دیا تھا، اسے آنے دو۔ حضور جب کبھی غزوات کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو مکے کا امیر، مدینے کا اسے امیر بنا دیتے۔ وہ تہجد کی اذان کہا کرتے تھے، کون سی؟ تہجد، حالانکہ سیڑھیاں تھیں حضور کے زمانہ میں، اذان جو ہے نا وہ مینار پہ کہی جاتی تھی، سیڑھیاں تھیں، بجلیاں بھی کوئی نہیں تھی، اور نبینا بندہ تھا۔ اور تہجد کی اذان ہوتی کب ہے؟ اندھیرے میں۔ اب اندھیرے میں چڑھنا، پھر اندھیرے میں اذان کہنا۔ آج ہمیں حکم ہے اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی، سن رہے ہو؟ اندھیرے میں کھڑے ہو کر اذان نہیں کہنی۔ ہاں ویسے اندھیرا ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے، نماز آنکھیں کھول کے پڑھ رہی ہیں، اندھے ہو کر نہیں پڑھنی، نماز میں آنکھیں نہیں بند کرنی۔ وہ لوگ تھے جن کو اجازت تھی، جن کے اندر روشن تھے، تمہیں نہیں ہے، آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا جو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کی نماز اندھی ہوگی۔ ہاں بعض بندے ہوتے ہیں جن کو نماز میں توجہ آنکھیں بند کرنے سے ملتی ہے، تو وہ آپ میرے جیسے نہیں، کو اللہ کے ولی لوگ ہوں جن کا اللہ سے تعلق اتنا ہوتا ہے کہ ان کے رشتے ہر وقت تار جڑی ہے، وہ اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ ان کی تار جڑی ہوئی ہوتی۔ کہیں کہیں بندے کو بڑی رعایتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ بھی کہیں کہیں رعایت کرتا ہے، آپ اور میں نہیں۔ دعا کرنا اللہ صحت دے، اور زندگی رہی تو یہ بات انشاءاللہ میں اگلا جمعہ چلاتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں، میں تو یہاں نہیں تھا، ابھی سنا ہے آج 2-3 لڑکے، 2 غالباً ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ ایک تو نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، گھر والوں کو اللہ صبر جمیل دے۔ نمبر 2، ہماری ختم نبوت کی طرف سے ہمارے ترکی اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے پہلے بھی ماشاءاللہ امداد گئی ہے، بلکہ ہمارے 1-2 بچے بھی گئے ہوئے ہیں آج کل زلزلے کے علاقوں میں۔ آپ شاید ان کی
فیس بک میں ادھر ادھر کئی تصویریں دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو وہ وہاں امداد کر رہے ہیں لوگوں کی. ہمارے یہاں پہلے بھی فنڈ جا چکا ہے، کچھ ہے انشاءاللہ. یہاں ترک ایمبیسی میں پہلے یہاں ایک ترکوں کا مدرسہ ہے، پہلے ہم نے امداد وہاں دی کہ اپنے ترکی میں لے جاؤ. اور ہمارے اپنے بچے ایک دو حافظ حسنین تھے یہاں کے ہوئلائی کے، وہ خود وہاں ہیں اس وقت ملک شام میں جہاں زلزلہ آیا ہے. تو ابھی بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اگر کچھ ہو گئی امداد تو ترکی ایمبیسی کے حوالے کر دی جائے، تاکہ وہ لوگ وہاں. ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو گئیں، شہادتیں ہو گئیں. اللہ ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائیں، وہ چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، انسان ہیں عائز انسانیت کے ناطے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. دعا کیا کریں اللہ. میں ابھی بھی اینجیوگرافی کرا کے اسٹینٹ ڈلوا کے آیا ہوں. تکلیف مجھے بہت تھی، ڈاکٹروں نے سفر سے روک دیا تھا. کل لمبا سفر کر کے آیا ہوں. جیسے میں نے رات گزاری مجھے پتہ ہے، دوائیاں کھا کے. مولانا علی صاحب سے کہا تھا جمعہ پڑھا دیں، لیکن بہرحال میں بیٹھ گیا آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہر بیمار کو اللہ شفا نصیب فرمائے. خطبہ نماز انشاءاللہ مولانا سے عرض کیا وہ کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.